واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 166 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایک اطالوی وقائع نگار رونا لیتینی نے تاریخ کی خاک چھان کر اس قسم کے واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ 3 بڑے مورخوں نے صرف اشارتاً ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ سالار زبیر بن العوام 8 مجاہدین کو ساتھ لے کر سرابیون کے کھنڈرات میں چلے گئے۔ پولیس کا سب سے بڑا افسر صاحب الاحداث جوزف ساتھ نہیں گیا تھا۔ اس نے سالار زبیر کو 2 گائیڈ دے دیے تھے جو ان کھنڈرات سے واقف تھے اور بوقت ضرورت لڑنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک واقفیت کا تعلق تھا، ان کھنڈرات کو بے شمار لوگ دیکھ چکے تھے اور مجاہدین نے بھی ان کھنڈروں کی سیر کر لی تھی، لیکن ان کے خفیہ گوشوں سے کوئی واقف ہوگا۔ ان دونوں آدمیوں سے پوچھا گیا کہ وہ ان کھنڈروں کے اس حصے سے واقف ہیں یا نہیں جہاں عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اندر تو نہیں گئے، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس حصے میں بھی گیا ہے، لیکن وہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سالار زبیر بن العوام صرف نڈر اور بے خوفی نہیں تھے، بلکہ عقل و دانش کے لحاظ سے کوئی ہی ان کی برابری کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ انہوں نے جوزف کو الگ بٹھا کر بڑی باریکی سے پوچھ لیا تھا کہ پہلے جو آدمی مارے گئے تھے وہ کس طرح مارے گئے تھے، اور کچھ دیگر معلومات بھی لے لی تھی۔ 1 روز پہلے وہ دن کے وقت وہاں چلے گئے اور اس طرح اندر گھومتے پھرتے رہے تھے جیسے کوئی اجنبی سیر و سیاحت کے لیے آیا ہو۔ انہوں نے بالائی منزل میں جا کر بھی اندر کی دنیا دیکھ لی تھی۔ یہ کھنڈر صرف اتنے ہی نہیں تھے کہ ایک 4 دیواری کی ہوتی اور اندر 2-4 کمرے بنے ہوئے ہوتے، وہ تو کمروں اور راہداریوں کی ایک دنیا تھی جس کے اندر جا کر بھول بھلائیوں سے سامنا ہوتا تھا، اور یہ ڈر کے آدمی بھٹک جائے گا اور باہر نہیں نکل سکے گا، ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی راہداریاں غلام گردش یہی تاثر پیدا کرتی تھی کہ یہاں جو آئے گا وہ باہر نہیں جا سکے گا۔ جس زمانے میں یہ عمارت صحیح سالم تھی اور یہاں باقاعدہ کھلے عام عبادت ہوتی تھی، اس دور میں یہ یقیناً ایک پرشکوہ اور قابل عظمت عمارت تھی۔ کھنڈرات ہی اس کے حسن و عظمت کو بزبان خاموشی بیان کر رہے تھے۔ اب تو چھتیں کہیں گری ہوئی اور کہیں جھکی ہوئی تھی، دیواریں بھی ایسی کہ ان پر ہری کائی جم گئی تھی، اور کچھ دیوار آدھی اور کچھ زیادہ گری پڑی تھی اور بعض اس طرح کھڑی تھی۔ انہوں نے چھتوں کو سنبھال رکھا تھا۔ ایک ہیبت تھی جسے کمزور دل آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جالے ایسے گھنے تھے کہ ان پر شک ہوتا تھا کہ یہ جالے نہیں بلکہ کپڑے لٹک رہے ہیں جو میلے بھی ہیں اور چیتڑے بھی بن گئے ہیں۔ ان جالوں میں مرے ہوئے بڑے چمگادڑ پھنسے ہوئے تھے، اور ایک جال میں ایک الو پھنسا ہوا تھا اور جالے میں سے نکل نہ سکا اور وہیں پھڑپھڑاتا مر گیا۔ کہیں سے 1-2 سانپوں کا نکل آنا حیرت ناک نہ تھا۔ ایسی دیواریں بھی تھی جن پر کائی نہیں جمی تھی، ان کا پلستر ابھی تک محفوظ تھا، اور اس پر اس دور کے مصوروں نے دیویوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھی۔ یہ تصویریں تیز دھار یا نوکیلے اوزاروں سے کھودی گئی تھی اور ان میں رنگ بھرے ہوئے تھے، اس لیے یہ صدیوں بعد بھی محفوظ تھی۔ ایک وسیع اور خاصا کشادہ ہال تھا جس کی آدھی سے زیادہ چھت گری ہوئی تھی اور سارا ملبہ فرش پر ڈھیروں کی صورت میں بکھرا ہوا تھا۔ ہال کی ایک دیوار کے ساتھ چبوترا یا سٹیج بنا ہوا تھا۔ اس سٹیج پر اور محفوظ دیواروں پر جو نقش و نگار اور مورتیاں بنی ہوئی تھی، ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کا ایک دروازہ ایک اور کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی وسعت میں تقریباً 1 گز چوڑا گول چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو یقیناً انسانی جسم کی تھی۔ یہی خیال آتا تھا کہ اس کمرے میں جان کی قربانی دی جاتی ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہوگا کہ جسے قربان کرنا ہوتا اسے اس گول چبوترے پر بٹھا کر اس کا سر چبوترے پر رکھ دیتے اور تلوار یا کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹ دیتے تھے۔ 2-3 جگہوں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ سالار زبیر بن العوام اوپر بھی گئے تھے۔ اوپر تو سنبھل کر چلنا پڑتا تھا کیونکہ جگہ جگہ سے چھت گری ہوئی یا جھکی ہوئی تھی۔ محفوظ چھتوں پر چلنے سے بھی ڈر آتا تھا کہ یہ گر پڑیں گی۔ اوپر سے بھی راہداریاں تھیں اور چھوٹے بڑے کمرے بھی تھے۔ سالار زبیر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے کبھی جو آدمی مارے گئے تھے ان پر تیر کہاں سے چھوڑے گئے تھے۔ تیر انداز کسی ڈھکی چھپی جگہ ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔ زبیر بن العوام کو کچھ ممکنہ جگہ نظر آئیں۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ تیر اندازوں کو پکڑنے کے لیے 1-2 آدمی قربان کرنے پڑیں گے۔ زبیر وہاں تک چلے گئے جہاں تک عام سیاح نہ جا سکے ہوں گے۔ اس طرح وہ ایک دن پہلے جہاں تک اس کھنڈر کو دیکھ سکتے تھے دیکھ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہ دہانہ یا وہ دروازہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کے آگے ابھی تک کی عبادت ہوتی تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ
وہ جانتے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے خلاف کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ معزز ناظرین، آدھی رات ہونے کو آئی تھی جب سالار زبیر بن العوام 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ کھنڈرات کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی اس وسیع و عریض میدانی علاقے میں تھے جس کے آگے کچھ چٹانیں آ جاتی تھی اور ان چٹانوں کے درمیان 7 ہی سرابیوم کے کھنڈرات تھے۔ چاند اس سے کچھ پہلے افق سے خاصا اوپر آ گیا تھا اور چاند تقریباً پورا تھا۔ اس کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی، نظر خاصی دور تک کام کرتی تھی۔ زبیر اپنی جماعت کو آخری بار ضروری ہدایات دیتے جا رہے تھے۔ وہ پیدل گئے تھے۔ انہیں دور سے سرپٹ دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی جو ابھی مدھم تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آنے لگے۔ اگر وہ سوار زیادہ ہوتے تو سالار زبیر اور ان کی جماعت تلوار نکال کر مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن وہ گھوڑا اور اس کا سوار اکیلا تھا۔ قریب پہنچا تو اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں سم زمین میں گاڑ دیے اور چند قدم آگے آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور سالار زبیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سالار نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ میں ایلی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس نے تیز بولتے ہوئے جواب دیا۔ پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں ایلی کا سب کچھ ہوں اور ایلی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر خالی اور کھوکھلے جسم بن جاتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایلی اگر ان کھنڈروں میں ہے تو میں اسے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ ناظرین، ایلی اس لڑکی کا نام تھا جسے یہ سب ڈھونڈنے اور اپنے ساتھ لانے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ گھڑ سوار ایک نوجوان قبطی عیسائی تھا۔ اس نے بڑے ہی جذباتی لہجے اور انداز میں بتایا کہ ایلی اسے چاہتی تھی اور وہ ایلی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے ایلی کے دادا نے اسی شام بتایا تھا کہ ایلی لاپتہ ہو گئی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آج مجاہدین رات سرابیوم کے کھنڈروں میں جا رہے ہیں۔ اس نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے سراغ لگائے کہ ان کھنڈروں میں جانے والے کون ہیں اور وہ کس وقت روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھاگتا دوڑتا رہا اور کچھ ہی دیر پہلے کسی نے بتایا کہ ایک مسلمان سالار کے ساتھ 10 آدمی شہر سے نکلے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی محبوبہ ایلی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اس نے باپ کے گھوڑے پر زین ڈالی اور نکل کھڑا ہوا۔ شہر کا صرف ایک دروازہ تھا جس سے رات کو انتہائی مجبوری کے تحت کسی کو باہر جانے دیا جاتا تھا۔ اس نوجوان نے باہر کی یہ وجہ بتائی کہ اسے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے جو ایک سالار کے ساتھ گئی ہے۔ سالار کے نام سے اس کے لیے دروازہ کھل گیا اور وہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا سالار زبیر کے پاس جا پہنچا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 167 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔